لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. اچھا، جو ہی میں یہ اختتام ہو رہا تھا تو مجھے کچھ ورڈز جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا لگا. جیسے نصرت حارث بولی کہ پازیٹیو، ہمیں پازیٹیو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. As I am a professor of chemistry and I always stand like this and teach to the students, I always say I have learned one thing to be positive. Second, وقت. ناسا زبیری نے وقت پہ ختم کیا تو وقت واقعی امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتی جاؤں، چینج. اوکے، چینج از آلسو ویری امپورٹنٹ. جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. We want to change, and if we have to change ourselves, then everything around us will be changed. If we want to change everything around us, we will remain as such. There will be no change, then we cannot move. So, positivity, time and change, they are very important and equally important. اور ہماری نسل نے تو پاکستان ٹیلی ویژن کے مختلف انداز دیکھے ہیں، اور ان انداز اور ادوار میں ہم نے یادیں بھی ہیں اور بہت سی باتیں بھی ہیں جو آج بھی ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہیں. ہم نے دیکھا مختلف ٹاک شوز اور انٹرٹینمنٹ کے پروگرام بھی مس نہیں کیے، اور 9 بجے کا خبر نامہ تو کون مس کر سکتا ہے. وہ انتظار اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ اتنے امپورٹنٹ لوگ جو کہ ٹی وی کے بہت اہم ستارے تھے، اور ان کو اپنی لینگویج پہ اتنا عبور تھا، ان کی باؤنڈریز اتنی سیٹ تھیں، کوئی موبائل کا ذریعہ نہیں تھا. آج بھی ان کی پرسنالٹی اتنی ہی خوبصورت ہے، اور جب میں ان سے ملتی ہوں تو مجھے آج بھی وہ نوجوان لوگ کہ وہ لوگ، ان کی باؤنڈریز، سیٹ اپ باؤنڈریز اور خوبصورت ان کی پرسنالٹیز، آج بھی میں ان سے اتنی ہی متاثر ہوں. اور آج کے سیشن میں 2 اہم ستارے موجود ہیں جو کہ مہاپارا صفدر اور خالد حمید ہیں. اس سیشن میں بات چیت ہوگی ٹی وی کی نیوز کی حساب سے، اور کچھ یادیں ہوں گی، کچھ باتیں ہوں گی، اور مہاپارا صفدر کی کتاب پہ گفتگو بھی ہوگی. ہماری ماڈریٹر اس پروگرام کی جو معروف شاعرہ اور ناول نگار ہیں بینا گووندی ہیں، اور جبکہ ان کے ساتھ شریف کے گفتگو ہوں گی معروف اور سینئر شاعرہ محترمہ شاہدہ حسن. میں درخواست کرتی ہوں بینا گووندی سے کہ وہ آئیں اور اس سیشن کو اسٹیج پہ آئیں اور اس سیشن کو آگے لے کے چلیں. اور مختصر ترین سوچا تھا، الحمدللہ دیٹ از ڈن. تھینک یو. السلام علیکم. ہیوسٹن کو سلام، اور ہیوسٹن میں رہنے والے تمام لوگوں کو سلام. یقین مانے ہیوسٹن مجھے لگتا ہے کہ ادب کا وہ گہوارہ ہے، کلچر کا وہ گہوارہ ہے جہاں پر پاکستان کی جھلک نظر آتی ہے. ہم ماضی میں ابھی بات ناصرہ کر رہی تھیں، ماضی، حال اور مستقبل کی. میں اپنے ان تینوں ستاروں کو اسٹیج پر مدعو کرتی ہوں جو یقین مانے جب ہم کہتے ہیں نا آپ اس دور کے ہیں، آج کے دور کے ہیں، جو ہم جی رہے ہیں ہم بھی آج ہی کے دور کے ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ ہم نہیں ہیں، ہم ہیں. اس لیے ہمیں زندہ رہنے دیجیے. تو اس لیے آج ہم ان ہیروز کو تینوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے جو کہ آج کے ہیرو بھی ہیں اور کل کے ہیرو بھی تھے. اور آج کی ہماری کہانی کا آغاز یہیں سے شروع ہوگا. سب سے پہلے میں اپنے بہت ہی ہمارے چاکلیٹی ہیرو خبر نامے کے، اگر ہم وحید مراد کو چاکلیٹی ہیرو کہتے تھے تو ہمارے اسی زمانے کے ہمارے ہیرو، یقین مانے میری خالہ کے بھی وہ ہیرو تھے، میرے بھی ہیرو تھے اور ہیں، اور خالد حمید صاحب. اور وقت کی میں قید میں یقین مانے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، تو میں دعوت کلام تو نہیں دوں گی، لیکن شاہدہ حسن صاحبہ ہماری بہت معروف شاعرہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کا درس و تدریس سے تعلق رہا ہو وہ معلم سے بڑھ کر کچھ اور رتبہ زندگی میں کسی چیز کا نہیں. ہماری والدہ جو ہیں، کسی کی بھی والدہ،
وہ ایک تربیت گاہ ہوتی ہیں، ان کی گود. تو اسی طرح ہمارے جو جتنے بھی جو ہماری تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ زندگی میں بڑی اہم شخصیات ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے شاہدہ جی آپ بھی آئیے جی. تو اب آج کی ہماری کتاب کی جو مصنفات جن کا ذکر کیا وہ تو ہیں، لیکن یقین مانیں وہ میرے دل کے بھی قریب ہیں، اور یہ جتنے نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں آج اس ہال میں ان سب کے دل کے قریب، اور وہ ہیں ماپارا صفدر. اس لیے چونکہ وہ آج بھی اپنے آپ کو، یقین مانے میرا ماپارا سے ایک تعلق پرانا ہے، سرگودا کا ایک میری کہانی وہاں سے ہی شروع ہوئی، اور اس کہانی میں مجھے یوں لگا کہ ماپارا کی ایج وہیں فریز ہو گئی ہے. تو جب ہم اپنے لمحوں میں، ہم اپنے حال میں فریز ہو جاتے ہیں تو پھر ماپارا کی طرح ہم زندگی میں وہ کام کرتے ہیں جو انہوں نے کیا. تو ہماری آج کے سیشن میں ہم بالکل انفارمل بات کریں گے. اس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں جن کا ہم خیال رکھیں گے. وقت کا تو رکھیں گے، لیکن ہم یہ بھی خیال رکھیں گے کہ ناانصافی نہ ہو پائے. وہ اس لیے چونکہ ہم یہ جب کہتے ہیں کہ ہم یہ کسی بھی ہم قدرے نوجوان کو، جیسے کہ ہم نے ان کو دیکھ کے حارث، وہ کیا نام ہے ان کا، ابھی ہماری جو تھیں، ہاں نصرت، حارث کو کہا کہ آپ نوجوان، آپ آج کی، ارے باقی کیا آج کے نہیں ہیں؟ پلیز ہم بھی آج کے ہی ہیں، ہم سب لوگ بھی، بیکاز وی آر کمپیٹنگ ود دا ٹائم. سو اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے چونکہ ہم زیادہ کمپیٹیٹیو سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. تو میں آپ تینوں مہمانوں کو ویلکم کرتی ہوں. تو ہم کہانی کا آغاز تو کریں گے چونکہ آج ہماری کتاب کے اوپر ہم اپنا سارا سینٹر رکھیں گے، چونکہ میرا زمانہ میری کہانی. اگر ہم کتاب آپ سیدھی کر دیں، ایسے نہیں ادھر رکھ دیجئے ایسے، تاکہ اس کا بھی ہمیں رہے کہ یہ کتاب ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر بہت سے لوگوں نے بہت سے ان کے اوپر لکھا بھی، مضامین لکھے، غالباً 70 سے زیادہ مضامین لکھ لیے گئے. لیکن اس کے اوپر بات کریں گے. اس سے پہلے سب سے پہلے میں خالد حمید صاحب سے، جو ہمارے ستارہ سمغا امتیاز پرائڈ آف پرفارمنس جن کو ایوارڈ مل چکا، اور اس کے علاوہ نگار ایوارڈ بھی ملا. تو ہمارے پاس ایک ایسی شخصیات کا ہونا آج کے دور میں یوں ہی ہے جیسے ماضی، حال اور مستقبل. ابھی ہم تینوں کی بات کریں گے، لیکن یقین مانیں جو ماضی اور مستقبل ہے اس کا سنگم ہے حال، اور ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو دیکھا گیا تھا، اور ہماری زندگی، اور وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں جو آنے والا ہے. اور چونکہ پردے میں مستقبل ہے اور حال جو ہے وہ ہمارا، اس کا حجاب کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں. تو آج ہم حال کی بات بھی کریں گے اور ماضی کی. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے خالد صاحب کہ جب آپ نے ٹی وی کا آغاز کیا تو مختصر یہ ضرور بتائیے کہ وہ کس طرح ہوا، اور آپ کی خبر کو سن کر بہت مستند مانا جاتا تھا. کیا آج بھی خبریں پڑھنے والوں کی خبروں کو یوں ہی مستند مانا جاتا ہے جبکہ بریکنگ نیوز کا آتا ہے ٹائٹل؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین کرام، سب سے پہلے تو سلام قبول کیجیے، کیونکہ ہم اسی سے آغاز کرتے تھے اپنے خبر نامے کا. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ خبر نامہ جو تھا یا خبریں جو تھیں وہ میں نے کوئی ایک دم شروع نہیں کی تھیں. اب آج کل تو دور بدل گیا ہے، بچے جو ہیں فوری طور پہ آتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں. لیکن ہمارے زمانے میں ایک بہت گریجولی، بہت ہی دھیمے آنچ پہ اس کو چلایا جاتا تھا. میں نے ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے آغاز کیا، بچوں کے پروگرام سے کیا، اور وہاں ماشاءاللہ سکھانے والے اچھے لوگ تھے، اور ان کی تربیت سے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا. اور پھر ہمارے جو آئیڈیل لوگ تھے، جو آواز کی دنیا کے، ان کو ہم نے سنا، ان سے سیکھا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی. تو خبریں میرا کوئی پہلے ایک بالکل وہ ٹارگٹ نہیں تھا. میں تو اناؤنسر تھا اور میں ڈرامہ آرٹسٹ تھا. جو نور نغمی صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا ہے، اور شعیب ان کے ساتھ جو، تو ہم لوگ
ریڈیو پہ ڈرامہ کرتے تھے. پھر میں ٹیلی ویژن پہ آیا تو وہاں پہلے میں نے کوشش کی کہ کچھ پارٹ، کیونکہ مجھے جیسا کہ آپ نے کہا وحید مراد اور ندیم اور یہ لوگ ہمارے ہیرو تھے، تو میرا ابھی خواہش یہی تھی کہ میں بھی کوئی فلم اسٹار بنوں گا اور بڑی اسکرین پہ آؤں گا اور بڑا شہرہ ہوگا. لیکن کچھ وقت ایسا بدلا کہ جب میں نے ٹیلی ویژن پہ شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ اداکاری کوئی آسان کام نہیں ہے. مجھے وہ بلاتے تھے اور میں چونکہ چہرہ میرا ابھی تو بڑھ گیا لیکن اس زمانے میں بالکل بچگانا سا تھا. آواز اچھی تھی، آواز میچیور تھی. وہ کہتے تھے کہ آپ کو ہم کسی بڑے رول میں دے دیتے ہیں. تو میرے وہ داڑھی لگا دیتے تھے، مونچھیں لگا دیتے تھے، اور کبھی حاتم طائی، کبھی فاطمہ سریا بجیا تھیں، وہ مجھے بہت سے ایسے رول دیتی تھیں جو کہ جس میں ایک بوڑھے کا کردار ہوتا تھا. تو آپ یقین کیجئے میں ایک دن صبح جاتا تھا، ہمیں بلایا جاتا تھا صبح 9 بجے، تو وہاں پر مجھے داڑھی مونچھ لگا کے اور بیٹھا دیتے تھے کہ جی ابھی آپ کی ریکارڈنگ ہوگی. وہ ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، چونکہ اس زمانے میں پی ٹی وی کا اگر آپ تھوڑا سا تصور کریں تو ایک اسٹوڈیو ہوتا تھا اور وہی اسی میں ساری ٹرانسمیشن ہوتی تھی. بصیرت پروگرام سے لے کے خبروں تک وہ ایک ہی اسٹوڈیو میں سب کچھ ہوتا تھا. پھر اسی میں ڈرامے بعد میں بدل کے اس کو سیٹ لگتا تھا اور ہمیں مطلب ہے پھر اجازت ملتی تھی کہ آپ اسٹوڈیو میں آئیں. تو میں آپ یقین کریں کہ ایک دن صبح 9 بجے جا کے رات کو پھر ریہرسل شروع ہوتی تھی اور پھر وہ پوری رات ریکارڈنگ ہوتی تھی، پھر اس میں کٹ بھی ہوتے تھے اور ایڈیٹنگ ہوتی تھی. تو میں اکثر دوسرے دن واپس آتا تھا گھر تو میری ماں بڑی پریشان ہوتی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ کیا تمہارا کیا طریقہ کار ہے. تو خیر میں نے وہ اس لیے آہستہ آہستہ پھر وہ میں ڈرامے سے نکلا، اور میری چونکہ آواز ٹھیک تھی تو وہ مجھے ڈاکومنٹریز وغیرہ اور اس میں بیک گراؤنڈ کامنٹریز میں وہ مجھے لے جانے لگے. اور اسی طرح ایک بھٹو صاحب کا دور شروع ہوا تھا تو میں بڑا خوش قسمت تھا کہ میں 70s میں اس وقت آیا جب ٹیلی ویژن کی نمو ہوئی تھی اور وہ آگے آگے بڑھ رہا تھا، اور ہم ریڈیو پاکستان سے ٹیلی ویژن نے سیکھا تہذیب، تلفظ، ادائیگی، ہر چیز. ریڈیو پاکستان نے ایک تربیت گاہ فراہم کی ٹیلی ویژن کے لیے. اور زید بخاری صاحب نے جو ایک اسکول قائم کیا تھا ریڈیو پاکستان کا، اس کو اسلم اظہر صاحب نے آگے بڑھایا، اور زبیر علی صاحب اور برہان الدین اور بڑے بڑے نام تھے، فضل کمال، یہ لوگ ٹیلی ویژن میں آئے اور انہوں نے آ کے ٹیلی ویژن کا وہی پیٹرن رکھا جو ڈسپلن انہوں نے ریڈیو پاکستان سے لیا تھا، کہ ایک تلاوت ہوتی تھی، پھر نعت خوانی، پھر ادبی پروگرام، پھر ڈسکشنز اور پھر ڈرامے. تو ایک زمانے میں ریڈیو بہت مشہور تھا، تو ریڈیو سے آہستہ آہستہ ٹیلی ویژن نے یہ چیز سیکھی. اور پھر انہوں نے باہر کی فلمیں، فضل کمال صاحب اور یہ لوگ تھے، بڑی اچھی اچھی فلمیں لے کے آتے تھے اور وہ دکھاتے تھے. تو وہیں سے انہوں نے جب دیکھا کہ خبریں جو تھیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا شکیل احمد صاحب مرحوم اور انور بہزاد، تو ہم شکیل صاحب کو سنا کرتے تھے. میں ان سے ملنے بھی گیا، میرے بڑے آئیڈیل تھے وہ شکیل احمد صاحب. 65 کی جنگ آپ کو یاد ہوگی کہ کتنا زبردست وہ ان کی ادائیگی ہوا کرتی تھی انور بہزاد اور شکیل احمد کی، کہ آج ہماری فضائیہ نے اتنے بم گرائے، اور پوری ان کی جو ادائیگی ہوتی تھی کہ جب ہمارے طیارے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دھواں اڑتا ہوا دیکھا. تو وہ میں اتنی ان کی ادائیگی ایسی ہوتی تھی کہ واقعی وہ ہلواڑا پہ بم گر رہا ہے، اور وہ بولتے تھے تو لگتا تھا کہ ہاں واقعی. تو میں ان سے ملنے بھی گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا بیٹا اس کو کیریئر نہ بنانا کبھی. تو میں نے کہا اچھا کیوں، یہ آپ تو اتنے بڑے، آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا، سب کچھ ملا. انہوں نے کہا نہیں بیٹا، یہ خبریں جو ہیں یہ وقتی کام ہے، تم اسے اپنا کیریئر نہ بنانا. خیر میں نے ان کی بات پہ عمل کیا، پھر میں پی آئی اے چلا گیا، اور پی آئی اے میں جاب بھی کرتا رہا اور شام کو خبریں بھی پڑھتا رہا. لیکن
خبریں پڑھنے کے لیے بھی مجھے بہت محنت کرنی پڑی، اس لیے کہ وہ اس زمانے میں خبروں کے لیے وہ پہلے کہتے تھے 3 منٹ کی خبریں آپ پڑھیں، پھر 5 منٹ کی، پھر 10 منٹ کی. اسی طرح ٹیلی ویژن پہ انہوں نے پہلے مجھے بیک گراؤنڈ کامنٹریز دی، اور اس زمانے میں اتفاق ایسا تھا کہ بھٹو صاحب کا دور شروع ہوا تھا، تو مجھے انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری کے لیے بلایا کہ آپ نے پڑھنی ہے، بھٹو صاحب کی ایک پوری زندگی پہ ایک فلم بن رہی. تو میں نے وہ فلم ابھی میں نے شروع کی تو کہ پڑھیں گے، تو وہ اسکرپٹ نہیں آیا تھا. تھوڑے دن، دوسرے دن، تیسرے دن پھر میں جاتا رہا، تو ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ اسکرپٹ تو آ گیا ہے لیکن طارق عزیز صاحب پڑھیں گے، کیونکہ وہ طارق عزیز ظاہر ہے اس زمانے میں تو ان کی آواز اچھی تھی، اور انہوں نے خیر وہ تقریر مجھے نہیں دی، ان کو دے دی. تو میرے جو جنرل مینیجر تھے انہوں نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ خبروں میں چلے جاؤ اور ایک تو اس کی بیک گراؤنڈ کمنٹریز پڑھ دو. تو میں اس طرح خبروں میں چلا گیا، خبر نامے میں چلا گیا. بہت شکریہ خالد بھائی، آپ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتایا، لیکن ابھی بھی آپ ہیرو ہیں، اور یہ یقین مانیں اچھا ہوا آپ ڈراموں میں نہیں گئے. چونکہ دیکھیں ہمارے پاس خبر نامے سے بڑھ کر جو ٹی وی کے پروگرام ہوتے تھے اس زمانے میں، پی ٹی وی کے، وہ ایسے ہوتے تھے کہ ہم ان سے زبان کی اصلاح کرتے تھے. کسی کو زبان سکھانی ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے اسے درستگی لیجئے، تو وہ درستی ہماری اسی زبان سے ٹی وی سے ہوتی تھی، اصلاح ہوتی تھی. ہمارے پاس شاہدہ حسن صاحبہ، آپ نے ٹی وی، پی ٹی وی کے ساتھ آپ بھی منسلک رہیں. دیکھیں ہمارے وہ لوگ جو لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں. میں خود چونکہ ریڈیو پاکستان پہ خبریں سنایا کرتی تھی، اور اپنی اماں سے چوری میرے والد صاحب مجھے لے کے جاتے تھے، وہ امپاورڈ کرتے تھے. تو آپ اپنی کوئی کہانی بتائیے کہ آپ نے کس انداز سے شروع کیا سارا. جی بہت بہت شکریہ بینا. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گی غضنفر ہاشمی کو کہ اتنی کمال ایک اجتماع تہذیب کے نام پر، ادب کے نام پر. مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میں کراچی میں نہیں ہوں، یعنی مجھے لگ رہا ہے میں پرانے کراچی میں ہوں. تو جو چیز میں وہاں مس کرتی ہوں تو وہ مجھے آج یہاں اس فورم پر ہر جگہ نظر آ رہی ہے. دیکھیے یہ سب تہذیب کا، تاریخ کا، اقدار کا سفر ہے. ایک ظاہر سے آگے بڑھنا ہے، ہر زمانے میں اس کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے. میری تربیت کے لیے 2 ادارے، ٹھیک ہے. پہلا ادارہ آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے، جہاں سے آپ اپنی ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کے بزرگ ہوتے ہیں، آپ کا خاندان ہوتا ہے، آپ کی تربیت ہوتی ہے. اس کے شب و روز سے آپ زبان و بیان بھی سیکھتے ہیں، سلیقہ حیات بھی سیکھتے ہیں، اور وہ سیکھتے ہیں کہ کیا کن چیزوں کو اہمیت دینی ہے. تو میری ابتدائی تربیت تو بہرحال میرے گھر میں ہوئی، اور وہاں سے ہی ادب سے کا ذوق اور شوق اور حرف سے محبت شروع ہوئی. اس کے بعد جب میں تھوڑا بڑی ہوئی، اور ہم لوگ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جہاں ہم سے پہلے لڑکیاں باہر نہیں اتنا جاتی تھیں، ہمارے اوپر کچھ پابندیاں بھی تھیں. یہاں تک کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہمیں مشکل ہوتی تھی کہ ہم ہائر ایجوکیشن کی تمنا کریں، تو اس کے لیے بھی مجھے اسٹینڈ لینا پڑا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا وہ میرے گھر کے مرد حضرات تھے. خواتین نے تو شاید وہ ڈرتی تھیں، جیسے کہ معلوم نہیں باہر جائیں گی تو کیا. لیکن جو ہمارے دادا جان تھے، جو ہمارے والد تھے، ان لوگوں کا تہیہ تھا کہ بے شک پڑھیں گی، جائیں گی، اور جو دل چاہے گا کریں گی، کیونکہ پیچھے ہماری تربیت ہے. لیکن سب سے پہلی تربیت یقینی طور پر ریڈیو پاکستان میں یاور مہدی صاحب کے پاس سے ہوئی. اور پھر وہاں آپ دیکھیے کہ کیا میں آپ کو بتاؤں کیا چنیدہ لوگ تھے وہاں رضی اختر شوق صاحب تھے، وہاں ضمیر علی بدایونی تھے، وہاں پر قمر جمیل صاحب تھے، وہاں عصمت زہرا تھیں. وہاں پر ایک کہکشاں تھی، جو عزیز حامد مدنی صاحب تھے، انعام صاحب تھے،
مطلب آپ ایک اپنا- محفل تھی. اب تو اپنا وہاں پروگرام سے کون سا کیا کرتی جب میں نے ٹی وی جوائن کیا, جب مطلب ٹی وی پر وہاں کی تربیت کے ساتھ گئی, تو جی، ٹی جی. وی سے مجھے تربیت اس طرح نہیں ملی. جب میں ریفائنڈ ہو گئی تو ٹی وی نے مجھے بلانا شروع کیا, اور یہ میں بغیر کسی سفارش کے بلائی گئی, کیونکہ اسلم اظہر صاحب کی نگاہ میں آیا کہ اچھا بھائی یہ وہ لڑکیاں ہیں جو لکھ رہی ہیں. اچھا بہت کم خواتین لکھتی تھیں اس وقت, مجھ سے سینئر تو مجھے پروین ہی نظر آتی ہیں, اور جیسے میرے بعد پھر عشرت فوراً پھر فاطمہ ہمارے زمانے میں آئیں. تو یہ وہ ایک چھوٹا سا گروپ تھا, جب خواتین اس میں اتنی زیادہ تھیں نہیں. کراچی میں, لاہور میں نہیں, لاہور میں بھی تھا پیرالل. ہاں, تو لاہور میں بھی اچھا ہو رہا تھا لاہور میں کام. میں پی ٹی وی کراچی جی. کی بات کر ہاں رہی ہوں, جی، کہ جہاں سے جی، میری جی. بہت سے پروگرام کیے, ان سے میوزک کے پروگرام کیے, جس جی. میں آرزو لکھنوی کے گیتوں پر ہاں پروگرام جی. کیا, گیت نگر. اس کے علاوہ جو Very good. ہاں گیت نگر کے تو کئی قسطیں چلیں, امیر امام صاحب نے اس کو پروڈیوس کیا تھا, اور اس کے تمام بڑے سنگرز نے اس کے گانے اور گیت گائے. اس میں جو ہے وہ تمام گیتوں کے اوپر ریویو میں کرتی تھی, ماشاء ان کی جو ادبی خوبیاں تھیں گیتوں کی وہ میں بیان کرتی تھی. اور اس کی تو اس طرح کے پروگرام بہت کیے. پھر جتنے مشاعرے ہوئے, مذاکرے ہوئے, وہ سب میں شامل رہی. میزبانی کرتی. ہاں, تو یہ ہاں نظامت جی، کی. جی، جی. اب مجھے آپ نے اتنی بڑی کھڑکی کھول کے دے دی ہے, تو میں کہا کتنی دور تک جھانکوں, لیکن میں زیادہ وقت نہیں لوں گی. لیکن بہت شکریہ. بہرحال یہ ہمارا وہ ورثہ ہے جو جاری و ساری ہے, بہت اور وہ اچھا. رہے گا. اور یہ بہت دیکھیں اچھا. کہ یہ Thank یہاں you. تک ہم پہنچ گئے, اس سے لے کر بہت خوبصورت. دیکھیں شاہدہ حسن نے کتنی خوبصورت بات کی, اور میں اپنا بھی اس میں ماضی دیکھ رہی ہوں, اور مجھے بھی اپنے والد صاحب کا ہی چہرہ نظر آ رہا ہے. جبکہ ہماری والدہ اس زمانے میں ڈرپوک ہوا کرتی تھیں, چونکہ باہر کے ماحول سے واقف نہیں تھیں وہ خواتین, تو وہ سمجھتی تھیں شاید باہر کچھ ہو جائے گا جب ہم باہر. تو مجھے بھی میرے والد صاحب لے کے جاتے تھے. مجھے یاد ہے بے گاف کے نام سے میں لکھا کرتی تھی, جبکہ مطلب ہمارا لکھنا بھی ایک محال تھا. 92 میں میری پہلی شاعری کی کتاب آئی تو میں چھپ کے سب کو دیتی تھی, اور ابھی تک بھی میں اپنی چیزیں چھپا کے رکھتی ہوں. تو لوگ ہمیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے, لیکن ہمارا اپنا اندر ہمیں مانتا ہے, یہی ہماری شان ہے. تو اسی لیے میں آج کی ہماری کتاب کی مصنفہ جو ہیں وہ کس وقار سے بیٹھی ہیں, ماپارا صفدر. اور یہ وقار اسی لیے ہے کہ انہوں نے اس تمام روایت کو قائم رکھتے ہوئے اس زمانے میں سرگودا جیسے شہر سے اٹھ کر لاہور میں جا کر خبریں پڑھنا شروع کی, جو میری بستی بھی ہے, اور میرا ناول جو بھی ہے سرگودا کی انارکلی, وہ بھی اسی لیے ہے کہ وہاں اس شہر میں بہت زرخیزی ہے. جی اب آپ ہیں اور ماپارا ہیں. جی ماپارا. اچھا, میں یہ کوشش, بہت شکریہ بینا آپ کا بھی, اور آپ سب لوگ جو یہاں اس میں تقریب میں شرکت کے لیے آئے, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. کتاب کے فنکشنز جب ہوتے ہیں تو ذرا چہرے کم نظر آتے ہیں, لیکن یہاں پر ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں. غضنفر ہاشمی صاحب کا اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ. میں چاہوں گی کہ آئندہ جب بھی یہ ہوں ایسے پروگرام, تو اس میں نوجوان چہرے بھی نظر آئیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اردو زیادہ سنی جائے تو مزہ آ جائے. بس میرا ماپارا آپ سے سوال یہ ہوگا پہلا, تاکہ ہم اس کے اوپر کتاب کے اوپر بھی بات کریں. میرا یہ خیال ہے کہ تاکہ ہم وقت کو دیکھتے ہوئے, جیسا کہ نویدہ, ڈاکٹر نویدہ نے کہا وقت بہت ضروری ہے, تو وہ کھڑے ہو کے بات کریں گی. لیکن آپ نے یہ کتاب لکھی, یہ ایک خود نوشت ہے, جو کہ عام طور پر ہم نے بڑے لوگ لکھا کرتے ہیں کتابیں جو بڑے کامیاب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب لوگ کامیاب لوگ ہیں جو اس ہال میں بیٹھے ہیں, تو ہم اگر اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ ایک شاہکار بن سکتی ہے. جی بالکل. سب سے پہلے تو بینا, یہ سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی, تو میں نے یہ اس میں اپنا کتاب کا جو پہلا باب ہے وہ یہی ہے کہ میں نے کیوں لکھی. اس حقیقت سے انکار کہاں ممکن ہے کہ زندگی کے سفر میں جو مقام, جو رستے, جو سنگ میل, جو لمحے گزر جاتے ہیں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے, مگر وہ سب زمانی یادیں زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں.
اور مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میری یادیں سائے کی طرح مجھے ہر وقت گھیرے رہتی ہیں. وہ ایسے کہ مجھے پاکستان ٹیلی ویژن پر 9 بجے نشر ہونے والا خبرنامہ اور ریڈیو پاکستان کی خبریں چھوڑے ہوئے اب اتنے ماہ و سال گزر چکے ہیں کہ ان کا شمار کرتے ہوئے بھی میرا دل جیسے بیٹھ سا جاتا ہے. مگر اس کا کیا کیجئے کہ میری اس شناخت نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا. کوئی 2-4 دن ہی کوئی 2-4 دن ہی ایسے گزرتے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی برسوں بعد یہ یاد دلا دیتا ہے کہ ارے اچھا آپ وہی ہیں, آپ کو تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. بہت اچھے. بہت تو اچھے. گویا ایک پوری نسل ایسی ہے جس کی بچپن کی یادوں میں میں زندہ ہوں. اور یقین مانیں کہ کئی مرتبہ تو بہت سینئر سیاستدان, وکلاء, جج صاحبان بھی اسی میں کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو بچپن سے دیکھ رہے تھے. واہ واہ واہ. ایک سینئر جج صاحب کراچی کے, وہاں کے سندھ کے چیف جسٹس بننے کے بعد ریٹائر بھی ہو چکے تھے. لیکن جب میں نے انہیں, یہ بات میں کر رہی ہوں جب وکلاء کی تحریک چل رہی تھی, تو میں نے کچھ انٹرویوز کیا کرتے تھے ہم جج صاحبان وکیلوں سے, تو میں نے انہیں بھی فون کیا تو وہ اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو کم سے کم عمر رواں کی کوئی 60 بہاریں تو دیکھ ہی چکے ہوں گے اس وقت تک. لیکن جب میں نے اپنا نام انہیں بتایا تو بڑی محبت اور اشتیاق سے کہا, ارے میں تو آپ کو بچپن سے سن رہا تھا, اور کیا حسن اتفاق ہے کہ اس وقت آپ سے بات ہو گئی. تو یہ, اور میرے بی بی سی کے ایک ساتھی تھے عمر آفریدی, وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھ سے یہ کہا کرتے تھے, میں بچپن میں آپ کو دیکھا اور سنا کرتا تھا. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. بہت اچھے. اور وہ جو موصوف تھے وہ خود بھی کوئی 50 کے پیٹے میں تو ضرور تھے. لیکن مابارہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ باتیں ہم آپ سے سنیں اور وہ زیادہ. اچھا ابھی مجھے آپ یہ بات بتائیے, ویسے تو میں خالد بھائی سے بھی یہ بات پوچھوں گی, چونکہ دیکھیں آج کے دور میں یہ دونوں ایسے, شاید شاہدہ کا بھی ایسا ہو, چونکہ ہم تینوں کے تو یوٹیوب چینل بھی ہیں, سو ہم آج بھی زندہ ہیں, اور خالد بھائی بھی خبریں سناتے ہیں اور ان کے یوٹیوب چینل پہ ایسا ہی ہے کیا؟ ہاں بالکل, میں آج بھی محسوس کرتا ہوں. بلکہ میں نے جب یہ ابھی یوٹیوب چینل شروع کیا, کیونکہ وائس آف امریکہ آپ نے سب کو پتہ ہے کہ ختم ہوا, تو میں نے شروع کیا, تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ خبریں اب کوئی نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے وہ شو ہوتے ہیں, اور اچھی مطلب ہے جو کہنا چاہیے خبریں اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. آپ عمران کی خبریں کریں, عمران کے خلاف بولیں تو آپ کا چینل وہ ہو جائے گا. لیکن میں نے پھر خبریں جب شروع کی تو مجھے آج جو رسپانس ہے میں اس پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ اتنے اچھے لوگ مطلب مل رہے ہیں, اور اتنا ملینز کے حساب سے ماشاءاللہ. یہاں بھی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کا چینل دیکھتے ہیں, تو میں خبریں پڑھ رہا ہوں. دیکھیں مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ میں بس ہاتھ سے چھین ہی رہی ہوں ان سے مائی, لیکن یہ کہ اب ہم ماپارا کو ہم دے رہے ہیں, ڈونٹ وری ہم کر لیں گے. لیکن ماپارا مجھے یہ بتائیے کہ خبریں پڑھنا, بلکہ آپ بھی اس میں شامل ہی ہیں ہمارے ساتھ, لیکن خبر پڑھنے میں کون سی ایک ایسا لمحہ آپ کے لیے مشکل تھا جو خبر پڑھنا آپ کے لیے بہت محال ہوئی؟ کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے اس کتاب میں بھی بیان کیا ہو؟ جی, اس کتاب میں نے لکھا ہے کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی 4 اپریل 1979 کو, تو وہ خبر پڑھنی واقعی بہت مشکل تھی, اور اس کے لیے بار بار پوچھا بھی جا رہا تھا. وہاں سے جو نیوز کا عملہ تھا وہ پوچھ رہے تھے بار بار کہ مہاپارا یہ خبر آپ پڑھ لیں گی, تو کہیں رو تو نہیں پڑیں گی پڑھتے ہوئے. تو وہ خبر پڑھنی واقعی بہت مشکل تھی. خالد بھی اس دن خبر نامے میں میرے ساتھ تھے, یہ بھی جانتے ہیں. اور اس سے پہلے جب 5 جولائی سن 77 کو جو مارشاء اللہ لگا ہے, وہ خبر پڑھنی بھی بہت مشکل تھی. اور یہ پڑھتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر ہم اسی میں وہ جو ہے سرکت اس میں واپس چلے گئے. جمہوریت تو صرف جیسے کوئی ایک کرن دکھانے آئی تھی, اور پھر اسی میں واپس. اور پھر اس کے بعد جب ہم لوگوں نے خبر نامہ پڑھ لیا تو ہمیں وہیں ٹیلی ویژن پر روک دیا گیا کہ ابھی کچھ اور احکامات آ رہے ہیں, آپ کو وہ پڑھ کے جانا ہے.
تو رات 12 بجے تک ہم اپنے، یہ میں بات کر رہی ہوں لاہور کی، ابھی خبرنامہ اپنے اپنے اسٹیشن سے ہوا کرتا تھا، سن 77 کی میں بات کر رہی ہوں. تو لاہور میں انہوں نے رات 12 بجے تک ہمیں روکے رکھا، اور رات 12 بجے ماشاء اللہ ہیڈ کوارٹر سے ایک وہ ہینڈ آؤٹ آیا جو مجھے ہی پڑھنا تھا، اور اس ہینڈ آؤٹ کی وہ لائن میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ رات 12 بجے سے شہر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، اور اپنے گھر سے نکلنے والے کسی بھی شخص کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی. یہ خبر آج تک مجھے یاد ہے، اور میں اب یہ سوچتی ہوں کہ اپنے ہی شہر میں اپنے ہی لوگ اپنی ہی گلیوں میں اپنے گھر سے نکلیں گے اور اپنی ہی فوج، اور اسے دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی. تو یہ خبر پڑھنی واقعی بہت مشکل. اس میں سے اگر آپ کچھ کریں، لیکن آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں، دیکھیں، لیکن میں ایک بات ضرور کرتی جاؤں، چونکہ آج کل تو نیوز سیل بھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بھی اگر آپ تھوڑی سی بات کریں، چونکہ اب ایک نیوز کی شیلف ویلیو ہے، ایک نیوز کی لائف ہے. جو کچھ نیوز، ورنہ تو کہتے ہیں کہ نیوز بالکل ایسے ہیں جیسے ہوا میں اڑ جاتے ہیں، لیکن اس کی ویلیو بھی ہے. تو آپ اس کے بارے میں بھی اگر تھوڑا جی ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں. ہاں، میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ خبروں کی امپورٹنس کیا ہوتی تھی اور کیسے ہوتی تھی اور کیسے تبدیل ہوتی تھی. ریڈیو پاکستان پہ صبح کا ایک بلیٹن پڑھ رہی تھیں ہماری ساتھی ناہیدہ بشیر. پہلے 15 منٹ، آدھے گھنٹے کا بلیٹن تھا، پہلے 15 منٹ انہوں نے بھٹو صاحب کی تعریف کی، سارا کہ رات انہوں نے اس جگہ فنکشن تھا، یہ تھا وہ تھا، بھٹو صاحب نے یہ کیا وہ کیا، اور 15 منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے، ضیاء الحق نے چارج سنبھال لیا ہے. بہت اچھے. یہ دیکھیں، اب ہم آپ کو ماضی میں لے گئے، چونکہ ماضی ہمارا سرمایہ ہے اور یہی اس کتاب کا موضوع ہے. جی میں ایک خبر آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، جو واقعہ شاید پتہ نہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا یا نہیں، کہ جنرل صاحب کو شوق ہوا تھا سائیکل چلانے کا، جنرل ضیاء صاحب کو. تو یہ اس باب کا عنوان ہے، خانہ کعبہ پر حملے سے جنرل صاحب کا سائیکل شو فلاپ ہو گیا. اپریل سن 79 میں بھٹو کو سولی پر لٹکانے سے فارغ ہونے کے بعد یوں لگنے لگا کہ جنرل ضیاء نے بھٹو کو لٹکائے جانے کے ساتھ ہی 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے اپنے وعدے کو بھی دفن کر دیا. سن 77 کے بعد ٹیلی ویژن کا منظر پہلے ہی بدل چکا تھا. اب ریڈیو اور ٹی وی کی خبروں کا مرکزی کردار چیف ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق بن چکے تھے. انہوں نے سابق صدر چودھری فضل الہی کے عہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد صدارت کا منصب بھی خود بخود ہی سنبھال لیا تھا. تو اور پھر انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ ایک جو ان میں تبدیلی ان میں نوٹ کی گئی اس وقت، کہ انہوں نے پھر اپنے اقتدار کو طول دینے کی ٹھانی، اور واضح تبدیلی یہ نوٹ کی گئی کہ انہوں نے ایک سیاسی رہنما نظر آنے کی کوشش میں عوامی تقریبات میں وردی کے بجائے جو شیروانی وغیرہ پہننی انہوں نے شروع کر دی، اور اپنے سیاسی عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ عوام میں گھلنے ملنے کا ڈرامہ بھی شروع کر دیا، جس کا مقصد بھٹو کو عوام کے دلوں سے دور کر کے عوامی خوشنودی حاصل کرنا تھا. اب یہ واقعہ آپ چھوٹا سا ہے سنا رہی ہوں کہ 20 نومبر 1979 کی صبح عوام میں مقبولیت کی خواہش دل میں سجائے جنرل صاحب خود سائیکل چلاتے ہوئے بظاہر عام لوگوں کے ہمراہ راولپنڈی شہر کے دورے پر نکل کھڑے ہوئے. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ سائیکل شو بہت مہنگا پڑنے والا ہے. ان کے اس اقدام پر ریڈیو پاکستان سے تعریف کے ڈونگرے برسنے لگے کہ دیکھیے کس قدر عوامی جرنل ہے، عوام کے ساتھ سائیکلنگ کر رہا ہے. سادہ لو عوام کو یہ نہیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ عوام نہیں ہے، بلکہ شہر بھر کی پولیس اور فوج سادہ لباس میں صدر کو اپنے جلو میں لیے ہوئے ساتھ جا رہی ہے. عوام سے تو سڑکیں خالی کروا لی گئی تھیں، اور سائیکل سواروں کے اس جلو کی منزل راولپنڈی شہر کا قدیم راولپنڈی راجہ بازار تھا. بہرحال یہ تھوڑا سا باب یہاں پر ہے، اس کو میں کٹ شارٹ کرتی ہوں کہ خبر نامے پر میری ڈیوٹی تھی. اچھا، اتفاق سے یہ ہوا کہ اسی روز
جس دن جنرل ضیاء سائیکل چلا رہے تھے خانہ کعبہ پر صبح صبح حملہ ہو گیا. تو وہ جو تھی کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی صہیونی سازش ہے. بس پھر کیا تھا, لوگوں کا ایک بپھرا ہوا ہجوم امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتا ہوا امریکی سفارت خانے کی جانب چل پڑا. شہر کی پولیس اور انتظامیہ تو جنرل صاحب کے سائیکل شو میں مصروف تھی. کنٹرول بھلا کون کرتا؟ ہجوم نے سفارت خانے پر دھاوا بول دیا اور عمارت کے کچھ حصوں کو نظر آتش کر دیا. بالآخر کوئی 4 بجے کے قریب کنٹرول کرنے کے لیے جب فوج کو بھجوایا گیا تو اس وقت سفارت خانے کو آگ لگے ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے تھے. خبرنامے پہ میری ڈیوٹی تھی. اتنے میں فون کی گھنٹی بجی اور شفٹ ایڈیٹر خالد محمود ربانی کی پریشانی میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی, ماہپارہ خانہ کعبہ پر حملہ ہو گیا, کیا آپ نے یہ خبر سنی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل, ہم گھر والے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ حملے تو ابرہہ کی لشکر کشی کے بعد سے شروع ہو کر پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن موجودہ تاریخ میں یہ ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ تھا. تو ربانی صاحب بولے آج پوری قوم بہت سوگوار ہے ماہپارہ, بہت سادہ لباس پہن کر آئیے گا اور میک اپ بھی بالکل مت کروائیے گا. تو ظاہر ہے وہ اگر نہ بھی بتاتے تو میں یہی کرتی کہ سادے لباس میں ہی جاتی. لیکن بہرحال بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی صہیونی سازش وغیرہ نہیں تھی, بلکہ سعودی عرب میں 2 قبائلی ان کا خاندانوں کا جھگڑا تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں پر حملہ ہوا. تو بہرحال جو شو کا میں نے بتایا کہ فلاپ ہو گیا وہ یہ کہ جنرل صاحب نے جس شہرت کے لیے سائیکل چلائی اور انتظامیہ کو الجھائے رکھا وہ خبر پس منظر میں چلی گئی اور بس کچھ فوٹیج کے ساتھ خبر ہی نشر ہو سکی بعد میں. اور پھر یہ کہ پاکستان کو امریکی سفارت خانے کی مرمت اور تزئین و آرائش کے لیے بھاری رقم خرچ کرنا پڑی, مگر کوئی ایسی تحقیق نہیں ہوئی کہ بروقت کارروائی کر کے سفارت خانے پر حملہ کیوں نہیں روکا جا سکا, کیونکہ اس میں تو سب سے پہلی انگلی جنرل صاحب کی طرف اٹھتی. جی ابھی آپ نے ماہپارہ کے دلچسپ قصے سنے. کتاب یہاں پر ہمارے پاس پیچھے موجود ہے, آپ خرید سکتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ انگلینڈ لندن سے لے کے آئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان کا یہیں پر کتاب ہو جائے. اور اس طرح کے دلچسپ واقعات ان کی کتاب میں ہیں. یقیناً ہمارے دونوں مندوب بھی ہیں اور ادھر سے غضنفر جو ہے وہ مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بس دیکھ رہے ہیں اور میں بالکل ادھر رو رہی ہوں اس لیے. لیکن غضنفر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا. لیکن ابھی سوال اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ماہپارہ اگر ہم سوال کریں, اور اس سے پہلے 1 منٹ میں خالد بھائی کو ضرور دوں. یہ صرف میں اس واقعے کو بڑھانا چاہتا ہوں 1 منٹ کی بات. وہ سائیکل جب چل رہی تھی تو ضیاء صاحب جو تھے وہ اس کا اینڈ جو تھا وہ PTV چکلالہ میں آ کے انہوں نے سائیکل پہ سے اترنا تھا اور پھر وہاں سے اپنے وہ ایک تقریر کرنی تھی. اچھا ہوا کیا تماشا کہ لوگ لائن میں کھڑے تھے, ظاہر ہے سارے ڈائریکٹر اور یہ لوگ, اور ضیاء صاحب وہاں آئے سائیکل پہ سے اترے تو ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان کے جو تھے انہوں نے بڑھ کے آ کے سائیکل پکڑ لی. اب وہ بیچارے سائیکل پکڑ کے کھڑے ہو گئے, ضیاء صاحب آپ کے چلے گئے, اب وہ بیچارے کھڑے ہی رہے آدھے گھنٹے تک. کیا میں سائیکل کا کیا کروں؟ بہت ہی لطف آیا اور مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ چونکہ یہ اندر کی باتیں ہیں اور ماہپارہ کو تو ہمیشہ عادت ہوگی کہ وہ جو اسکرپٹ لکھ کے دے دیا جاتا ہے وہ جیسا بھی ہے جو بھی لکھا ہے اسے پڑھنا بھی ہے. آج انہوں نے ایسی اپنی دل کی باتیں لکھی ہیں اور خالد نے بھی ساری ہمیں لیکن اب یقین مانے لیکن یہاں سے کام شروع ہوتا ہے ہمارا, ہم شاعروں کا. ہم وہ لکھتے ہیں جو ہمارے ضمیر میں ہوتا ہے اور وہ تا بہت دیر تک زندہ رہتا ہے, وہ ہر زمانے کا شعر ہوتا ہے. اور وہ بالکل بہت اچھی بات کی. لیکن اب میں امید کرتی ہوں کہ خالد صاحب کی بھی, خالد بھائی کی بھی کتاب آنے کو تیار ہونی چاہیے. ایک تو بات, اور میں ایک بات اور بتاتی چلوں. جی میں ایک سیکنڈ. جی یہ تو بات ہو گئی, لیکن ابھی بات کر رہے تھے شاعری کی, تو ہم ماہپارہ سے ایک ان کے غزل کے 2 اشعار بھی سنیں گے آخر میں اور اسی پہ بات ختم کریں گے. اور خالد بھائی کو میں ضرور دیتی ہوں.
بچپن کی بات کر رہی ہیں نا تو یہ جملہ مجھے بھی سننے کو ملتا ہے اور میں تو خیر بڑی محبت سے سنتا ہوں اسے وہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے بچپن. میں اور مونا ایک بات کے گواہ ہیں, بڑا لطیفہ بھی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے. ٹی وی ایوارڈ ہونے والے تھے ہمارے اور ریہرسل ایک دن پہلے ہوتی تھی, تو میں اور مونا مطلب ریہرسل میں گئے اور وہاں ہم نے دیکھا کہ 3 بہت اس زمانے کی عروج کی فنکارائیں بیٹھی تھیں. اس میں فریدہ خانم تھیں اور اپنے اقبال بانو تھیں اور نور جہاں, میڈم نور جہاں. تو وہ تینوں بیٹھی تھیں ایک صوفے پہ. تو میں اور مونا ان کے پاس سے گزرے تو اقبال بانو کو میں جانتا تھا تو وہ میں نے انہیں سلام کیا, تو تینوں کو سلام کیا. تو اقبال بانو نے فوراً ہی جواب دیا اور بڑے ہاتھ پھیر کے. اچھا, میڈم نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی تو وہ اقبال بانو کہنے لگی, میڈم جی تسی پہچانیا نہیں انہوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں بتا. انہوں نے پھر غور سے مجھے ذرا دیکھا اور پھر کہنے لگی آئے ہائے اینو تو میں بچپن تو دیکھ رہی ہوں. اچھا, اس کے بعد ان کو وہ ہنسی, تینوں ہنسے اور پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ میں نے پتہ نہیں شاید یہ بیچارہ تو ابھی ینگ ہے. تو کہنے لگی اینے ڈاڈیاں والے مینو آندے نے کہندے نے ہم بچپن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. کہنے لگی میں تے 13 سال دی ہے ساں اس ویلے تے شروع کیتا سی میں گانا تے مطلب ہر بندہ یہ کہتا تھا میں بچپن سے دیکھ. تو کہنے لگی اتنی داڑیاں رکھ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بچپن سے دیکھ رہے ہیں. تو بہت ہے کہ خبر کے بارے میں بہت سی باتیں ہوں, خبر نامے کے بارے. جی شاعری سنتے, لیکن ایک سوال ان سے لے لیتے ہیں. جی سر. اچھا جی اچھا پھر وہ مجھے یہیں پر چیپٹر دیکھنا پڑے گا, وہ میں نے اس لیے جنرل ویسے وہ کتاب میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کتاب خریدیے تو اس میں پڑھیں. ہم شاعری سن کے چکے, ہاں اب کتاب خریدی ہے, بلکہ ایک نہیں 2 کتابیں خریدیں, ایک اپنے دوست کو بھی دیجیے. کیونکہ وہ کافی لمبا واقعہ ہے اور مختصراً چند لائنوں میں بتا دیتی ہوں کہ جب وہ جنرل صاحب نے رہنے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے مذہب کارڈ ظاہر ہے استعمال کیا, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جو ٹی وی کی خواتین تھیں وہ ان کی لیبارٹری تھیں, کیونکہ جو ہر ٹیسٹ وہ وہاں سے شروع ہوتا تھا. تو یہ ایک دفعہ حکم آیا کہ جو یہ تمام خواتین ہیں ٹیلی ویژن پہ, جتنی بھی خواتین نیوز کاسٹرز اور وہ دوسری اینکرز اور پروگرامرز جو بھی ہیں, وہ سر پر دوپٹہ لے کر آیا کریں. تو خیر وہ ہم نے ظاہر ہے حکم حاکم تھا تو ہم منع تو کر ہی نہیں سکتے تھے, تو سر پہ دوپٹہ لینا شروع کر دیا. لیکن اس زمانے میں کمبخت مٹیریل کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ دوپٹہ جو ہے وہ سر کے چلا جاتا تھا, گرے جاتا تھا نیچے. تو وہ نیوز روم سے کنٹرول روم سے فوراً یہ آواز آیا کرتی تھی, بی بی دوپٹہ سنبھالیں, مروائیں گی کیا, نوکری سے نکلوائیں گی کیا. تو اس طرح کی آوازیں آیا کرتی تھیں کنٹرول روم سے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جس طرح نماز میں دوپٹہ اوڑھتے ہیں اس طرح سے وہ دوپٹہ اوڑھنا شروع کیا کہ اب تو نہیں گرے گا نا, اب تو سنبھلا رہے گا. تو اس طرح سے میں نے اوڑھنا شروع کر دیا. تو جنرل صاحب کو وہ بھی ناگوار گزرا اور انہوں نے فوراً وہ اپنا سیکٹری ایجوکیشن وہ تھے ہمارے اطلاعات کے جنرل مجیب, ان کو پیغام دیا کہ ماہپارہ سے پوچھئے دوپٹے کا مذاق اڑا رہی ہیں کیا. میں تو خوف سے کانپ گئی کہ میری یہ ہمت کہ میں ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے کسی حکم نامے کا مذاق اڑاؤں. تو بہرحال پھر تھوڑے دنوں کے بعد آ گیا کہ جی یہ خواتین جو ہیں وہ بغیر میک اپ کے آئیں, بہت سادگی سے آیا کریں ٹیلی ویژن پر. ہاں دیکھا غضنفر کو خود ہی بیچ میں آنا پڑا ہے. شاعری سنائے, ہم آپ کی یہ بھی اینگل دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن آج کے ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ان کی شاعری سنتے ہیں. لیکن ایک چیز سمجھ میں آئی, میرا زمانہ میری کہانی. زمانہ 3 سے بنتا ہے, ماضی, حال اور مستقبل, لیکن یقین مانیں لفظ کی حرمت اس کے عمل میں ہے. اگر ہم اپنے اعمال کو درست رکھیں گے تو ہمارے لفظوں میں طاقت رہے گی, تو جو آج ہماری اس کتاب میں بھی ہے. تو اب ہم اپنے سیشن کو ختم کرنے سے پہلے ان کی شاعری سنتے ہیں. اچھا میں پھر کچھ شاعری کی ہی کچھ باتیں بتا دیتی ہوں کہ جب میں وہاں سے آ گئی, لندن میں آ گئی, تو چہرہ اور آواز تو وہی تھی لیکن شناخت کھو گئی تھی.
وہاں پر. تو کچھ بند یہ ہے کہ پھر اس نے کہا ایک خواب جزیرہ آنکھوں اندر ڈوب گیا, ساکت جھیل میں ایک سمندر ڈوب گیا, ایک شور مچا اس شور کی پر آواز نہ تھی, کوئی بھی صدا ہمراز نہ تھی, پلکوں پر آنسو میلا تھا. تو میں نے کل بات ہو رہی تھی, میں تو باہر آ کے میں نے تو بہت زیادہ مس کیا ہے اپنے وہاں اپنے ملک کو اور اپنے وطن کو, وہاں کی مٹی کو. اور یہ میں بہت مختصر جلدی سناتی جاتی ہوں کہ گزرتے ہوئے موسموں کے ساتھ لندن کی سرزمین میں قدم دھنستے اور اپنے ملک سے اکھڑتے چلے گئے, جیسے لندن کی زمین نہیں کوئی دلدل تھی. لندن میں موسم کیسے دبے پاؤں گزرتے رہے, واپسی کے گلاب کیوں مرجھاتے رہے, وقت کی ریت پاؤں تلے کیسے کھسکتی چلی گئی, ساحلوں پر کھڑی کشتیاں ہم نے خود ہی کیوں جلا دیں. ایک طویل کہانی ہے, لیکن ہم جسے دیار غیر سمجھے تھے وہی اپنا گھر ٹھہرا, مگر ایک نسلی اقلیت کے طور پر. تو یہ اپنی, اب میں کچھ اور بھی سنانا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو, لیکن کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے تو میں اپنی زندگی کا یہ جو ادبی پہلو ہے وہ میں نے اسی میں آخر میں لکھ دیا ہے. میری زندگی کا ادبی پہلو یہ ہے کہ میں نے مشاعروں میں جانا چھوڑ دیا تھا, کیونکہ جب میں مشاعروں میں اپنی غزل سنا رہی ہوتی تھی تو پیچھے سے آواز آتی تھی, واہ صفدر حمدانی واہ, کیونکہ میرے جو شوہر ہیں وہ بہت اچھے ماشاءاللہ سے شاعر ہیں. تو یہ ایک تھا تاثر کہ شاید شوہر لکھ کے دیتے ہیں بیوی کو اور وہ پڑھتے ہیں. یہ عورتوں پہ اس قسم کی الزام تراشی ہمیشہ ہر دور میں ہوتی رہی ہے. خود یہ خالد یہاں پر بیٹھے ہیں, ان کو تو یہ واقعہ یاد بھی نہیں ہوگا. خالد, ایک ٹی وی کا پروگرام تھا, ہم لوگ سب ٹی وی کے لوگ وہاں بیٹھے تھے اور گپ شپ ہو رہی تھی کہ کوئی واقعہ سنائیے کچھ اپنا, تو میں نے اپنی غزل سنائی وہاں پر. تو میرے بعد پھر خالد کی باری آئی. معین اختر اس پروگرام کے وہ تھے, اس کو کر رہے تھے ماڈریٹر. تو جب ان کی خالد کی باری آئی تو کہنے لگے کہ بھائی میری بیوی تو کچھ لکھتی نہیں ہے, اس لیے میں کیا سناؤں. تو جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہے. اچھا, میں جلدی سے آپ کو دو ضرور سناؤں گی اپنی غزل کے, جو میری ایک طرح سے پہچان ہے. پلیز مجھے 2 منٹ دے دیجئے, یہ میری غزل کا. ساتھ ہے اس کا سر کی دنیا, ساتھی ہے آواز, ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی ہے آواز. کاش تمہارے دل میں بھی ایک ساتھ اتر جاتی, کاش تمہارے دل میں بھی ایک ساتھ اتر جاتی. میری سوچ کے دریا سے جو اٹھی ہے آواز, میری سوچ کے دریا سے جو اٹھی ہے آواز, اس سے میرا رشتہ سب رشتوں سے بڑھ کر ہے, اس سے میرا رشتہ سب رشتوں سے بڑھ کر ہے. میں تو تھک کر سو جاتی ہوں, جاگتی ہے آواز, میں تو تھک کر سو جاتی ہوں, جاگتی ہے آواز. اور جنرل ضیاء صاحب کے دور میں بولنے کی تو اجازت تھی نہیں, تو یہ شعر اسی پہ ہے کہ آخری شعر ہے, مقطع ہے. یہ تو سچ ہے ماں پارا, میں بول نہیں سکتی, یہ تو سچ ہے ماں پارا,
میں بول نہیں سکتی، لیکن میرا پیچھا کرتی رہتی ہے آواز، لیکن میرا پیچھا کرتی رہتی ہے آواز۔